جی میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مسلمان کا کیا نظریہ، کیا عقیدہ، اور قرآن نے خود رب العالمین کے بارے میں کیا بیان فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام نے پروردگار کی جو شان بیان فرمائیں وہ کیا ہے، آپ ذرا تھوڑا سا میں جو ہے نا وہ ربط قائم کرنے کے لیے خدا اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ چند آیات پڑھتا ہوں جس سے آپ کے ایمان کو تازگی میسر آئے گی کہ خدا پاک کے بارے میں قرآن خود کیا بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے مسلمان کے نزدیک تمام کائناتوں کی وہ خالق ہے، واحد ذات ہے جو سب جہانوں کی کیا ہے، خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ اور رب العالمین نے خود اپنے بارے میں فرمایا میں کون ہوں، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اور وہ ذات جو ہے وہ رازق ہے، اپنے بارے میں خود فرمایا واللہ خیر الرازقین۔ اور فرمایا میں نہ کسی کا باپ ہوں نہ میری کیا ہے کوئی اولاد ہے، فرمایا لم یلد ولم یولد۔ اور فرمایا میں بے نیاز ذات ہوں، میں کیا ہوں، بے نیاز ذات ہوں۔ اپنے بارے میں فرمایا اللہ الصمد، فرمایا میں اکیلا ہوں، فرمایا قل ھو اللہ احد۔ اور فرمایا میری کوئی مثال نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور قرآن حکیم کے اندر فرمایا وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، کہ رب العالمین کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، اپنے لیے کیا بنائے، کوئی اولاد بنائے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہلوایا گیا کہ اے محبوب کریم آپ رب کے بارے میں فرمائیں قل ان کان للرحمن ولد، اے محبوب کریم آپ فرمائیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد ہوتی بفرض محال فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے کیا ہوتا، اس کا عابد ہوتا۔ لیکن فرمایا چونکہ رب العالمین کی اولاد ہی کوئی نہیں ہے، لہذا خدا وحدہ لا شریک ہے اور معبود برحق ہے۔ تو یہ باتیں رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمائی۔ فرمایا هو الحی القیوم، وہ ذات وہ ہے جو حی اور قیوم ذات ہے، جس کو موت نہیں ہے۔ اور اپنے بارے میں خود فرمایا وهو الذی یحیی و یمیت، وہ ذات ہے جو بندوں کو زندہ کرتی ہے اور جب چاہتی ہے کسی کو موت دیتی ہے۔ اور فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات ہے جو ہر اپنی شان کے مطابق جو کام ہے وہ اس پر کیا ہے، قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ کہیں فرمایا اپنے بارے میں ان اللہ هو السمیع البصیر، کہیں رب العالمین اپنے بارے میں فرماتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ وہ اپنے بندوں سے جب چاہتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس نے ان سے کیا فرمایا، کلام فرمایا۔ اور رب العالمین اپنے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، کہ رب العالمین نے ہر چیز کا، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے اپنی شانیں بیان فرمائی، کہیں فرمایا سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، وہ ذات کیا ہے، پاک ہے۔ کہیں فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں۔ اور کہیں فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں یعلم ما فی السماوات والارض، وہ ذات وہ ہے جو زمینوں آسمانوں کے سب چیزوں کو کیا کرتی ہے، جانتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو چھپاتے ہو رب اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو رب کیا کرتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور بن اس کے بتائے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کہیں اپنی شان فرمائی، کہیں اپنی شان کے بارے میں فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تو رب العالمین نے جا بجا قرآن کے اندر اپنی شانیں بیان فرمائی۔ کیا فرمایا، اپنی شانیں میں۔ کہیں فرمایا اللہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا کیا ہے، خالق ہے، وہ ہر چیز کا کیا ہے۔ کہیں فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اسی نے تم کو پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو ان سب کو بھی اسی نے پیدا فرمایا۔ اور کہیں فرمایا ان اللہ هو الرزاق، وہ رب جو ہے وہ رزاق ہے، وہ رب کیا ہے، رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، وہ بڑی قوتوں والا ہے۔ اور کہیں فرمایا فالمقسمات امرا، کہیں فرمایا فالمدبرات امرا۔
تو سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں جا بجا جو ہے وہ اپنی شان بیان فرمائیں، اور مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ خدا رب العالمین کی جو ذات ہے وہ پاک ہے، وہ ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کا کوئی ہماری طرح کا جسم نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ بلکہ اگر مجھے عمر وہ کتاب دے دے، یہاں پہ شرح عقائد پڑھی ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا وہ زیارت کروا دوں کہ مسلمان کا نظریہ جو ہے وہ کیا ہے رب العالمین کی ذات کے بارے میں۔ شرح عقائد اگر پڑھی ہے تو وہ دے دیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ رب کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے، اور اس کی تفسیر جو ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے، شرح عقائد۔ جس بندے کو شوق ہو کہ میں دیکھوں، یہ کتاب ہے اہل سنت کے عقائد کی ترجمان کتاب ہے، شرح عقائد نصفیہ۔ آپ اس کے اندر جائیں اور جا کے رب العالمین کی شانیں پڑھ دیں کہ وہ رب العالمین کے بارے میں مسلمان کے نظریات کیا ہیں، اور رب العالمین کتنی پاکیزہ ذات ہے، خدا کتنا پاک ذات ہے وہ۔ آپ اس کے اندر جائیں اور جا کے اس کی تفصیلات کو پڑھیں۔ اگر آپ کو شوق ہے اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات کے بارے میں جاننے کا، اس کے افعال کے بارے میں جاننے کا، اس کے اسماء کے بارے میں جاننے کا، اور وہ اس کی قدرتوں کو جاننے کا، تو آپ اس کتاب کو جا کے دیکھیں اور اس کتاب کا مطالعہ کریں، تو آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کی شانیں کھل کھل کے جو ہیں وہ آئیں گی۔ جو قرآن نے حقیقتیں بیان کیں، اس کتاب نے وہی حقائق اٹھائے ہیں اور قرآن کی جو ہے وہ ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا مسلمان کا نظریہ یہ ہوا کہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے، وہ بندوں کے راز جانتی ہے، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ کن کہے تو ہر چیز پایہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ مسلمان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں آج تک یہ چیزیں پڑھتا آیا۔ تو اب آپ دیکھیں ذرا، اب ہم شروع کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت اللہ رب العالمین کی دیکھیں کس قدر وہ توہین کر رہے ہیں۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کن نظریات کو، ان نظریات کو جو مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھے، اور اس کی ساری ذریت کیا کرتی ہے؟ ان باتوں کو مانتی ہے، اون کرتی ہے کہ یہ ہمارے مرزا کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں لکھی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے رونگٹے آپ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سماعت کریں جی، یہ ذرا باتیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کس طرح کرتا ہے۔ اور رب العالمین کی توہین کرنے کے بعد کوئی بندہ مسلمان تو نہیں رہتا نا، کوئی بندہ مسلمان نہیں رہتا جب کوئی خدا کی توہین کر دے۔ یہ اس کی کتاب ہے توضیح مرام، توضیح میم را الف میم مرام، اس کا صفحہ نمبر 22 ہے۔ تھوڑا آپ نے ذرا سپیڈ کے ساتھ لکھنا ہے آج آپ نے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 90، اس کا صفحہ نمبر 90 ہے۔ جی، مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے، ذرا سنیے اور استغفار بھی ساتھ اپنے دل میں کرتے رہیں۔ کہتا ہے قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے، قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ رب العالمین جسم سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہماری طرح کا اس کا جسم کوئی نہیں، وہ کیسا ہے وہ وہی جانتا ہے، وہ کیسا ہے وہی جانتا ہے، اس کی شان ہے وہ رب العالمین خود ہی جانتا ہے۔ کہتا ہے جس کے بے شمار ہاتھ، بے شمار پیر، اور ہر ایک عضو، یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف ہاتھ اور پیر نہیں مان رہا، بلکہ کہتا ہے ہر عضو، جس طرح کے انسانوں کے منہ ہیں، کان ہیں، ناک ہے، باز ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے، ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔
اب اعاذ باللہ تعالی. کہتا ہے تعداد سے خارج اور وا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے. اور تیندوے کی طرح، ایک آپ نے کبھی جانور دیکھا ہو ٹی وی شی وی کے اوپر، یا آپ نے اپنی کتابوں میں کوئی تصویر، ایک تیندوا ایک جانور ہوتا ہے، جس طرح یہ نہیں ہوتا، یہ جو زمین کے اوپر چلتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پاؤں کے، اکثر پاؤں کے نیچے، نہیں پاؤں کے اکثر نیچے آ جاتا ہے، وہ بڑا سا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، کچھوا. جس طرح کا کچھوا ایک جانور ہوتا ہے نا، اس طرح کا ایک بڑی شیپ کے اندر ایک تیندوا ہوتا ہے. اس کی بہت سی ٹانگیں ہوتی ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر اس کی ٹانگیں بکھری ہوتی ہیں. شاید آپ کے ذہن کے اندر وہ کی تصویر آ گئی ہو، تو اس کو تیندوا بولتے ہیں. کہتا ہے اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں، یعنی جس طرح اس کے پاؤں ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اس جانور کے ہزاروں کی تعداد میں پاؤں ہوتے ہیں، اس کے ایسے ایسے بکھرے ہوتے ہیں، سارے جسم کے اوپر پاؤں لگے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں ہیں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں. کہتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ نعوذ باللہ، کہتا ہے اس کے جسم کے اندر، جسم سے بھی ایسی بہت سی چیزیں نکلتی ہیں، وہ تاریں، پیر نکلتے ہیں، جس طرح جو ہے وہ سارے کائنات میں کیا کرتے ہیں، پھیل جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ ایسا کفر ہے، یہ ایک ایسا کفر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانور کے ساتھ تشبیہ دینا، اور پھر کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں اور اس کے کیا ہیں، پیر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور پیر کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور پیر کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ یہ اپنے یہ ہاتھ بننے میں کسی کے کیا ہیں، محتاج ہیں. یہ کیا ہیں، یہ محتاج ہیں، بننے کے اندر کیا ہیں. اور دیکھیں ان کو گوشت لگا ہوا ہے، ان کے اندر خون دوڑ رہا ہے، ان کے اندر پٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر حصے جو ہے نا، اس کے اندر بہت سی حصے رکھی گئی، چھونے کی حص رکھی گئی، اس کے اندر لمس رکھا گیا، اس کے اندر خون ہے، یہ چمڑی لگی ہوئی ہے، اور یہ کبھی ایسے مڑتی ہے، کبھی ایسے ہوتی ہے، کبھی یہ ہاتھ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان عیبوں سے کیا ہے، پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان عیبوں سے کیا ہے، پاک ہے. یہ ہاتھ بنانے کے اندر، تندرست ہونے میں، کبھی یہ دوائی کے محتاج ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے محتاج ہیں. جب ٹوٹ جائیں تو ڈاکٹر پٹی لگاتا ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا، سرجری کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. تو یہ ہاتھ بنانے کے اندر، زندہ رہنے میں، اور یہ ہاتھ بڑھنے کے اندر، پہلے بچے کے ہاتھ کیا ہوتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں. پھر جب بندہ بڑا ہوتا ہے تو ہاتھ کیا ہوتے جاتے ہیں، بڑے ہوتے جاتے ہیں، کیا ہوتے جاتے ہیں. تو گویا ان کے اندر کیا آتا ہے، ان کے اندر نقص اور کمی آتی ہے، کمی اور نقص آتی ہے. کبھی یہ طاقتور ہوتے ہیں، پھر کبھی یہ کیا ہوتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں یہ، کبھی ان کی ہڈی طاقتور ہے، کبھی کمزور ہے. تو یہ سب باتیں کیا ہیں، یہ محتاجی کی دلیل ہے. یہ کس کی دلیل ہے، محتاج ہونے کی دلیل ہے. مرکب ہے، یہ مرکب ہے، کئی چیزوں کے ساتھ مل کے مرکب ہے. تو گویا اپنے ہر طرح سے اپنے وجود میں یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ جو آپ کے اعضاء ہیں جسم کے، یہ سارے کیا ہیں، محتاج ہیں. یہ سارے کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی محتاجی سے کیا ہے، پاک ہے. اس لیے اس کے ہاتھ اور پیر ہی نہیں ہے، یعنی ہماری طرح کا کوئی اس کا وجود نہیں ہے، چونکہ یہ وجود جو ہے، یہ کیا ہے، محتاج ہے. یہ کیا ہے، ہر چیز کے اندر محتاج ہے، ہر چیز کے اندر، اپنے بڑے ہونے کے اندر، اپنے کمزور ہونے کے اندر، اپنے طاقتور ہونے کے اندر. اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ گوشت چڑھنے کے اوپر، روٹی کھائیں گے تو اس ہاتھ کے اوپر گوشت چڑھے گا، ٹھیک ہے نا. روٹی کھائیں گے طاقت آئے گی، نہیں کھائیں گے یہ کمزور ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہاتھ، پاؤں، یہ سارے اعضاء کیا ہیں، محتاج ہیں. یہ سارے کیا ہیں. اب یہ دیکھو، خناس کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہاتھ، اس کے بے شمار پاؤں ہیں. توبہ نعوذ باللہ. تو یہ بتائیں، یہ جو بات اس نے کی، اس ایک بات سے ہی اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہو جاتا ہے؟ اس ایک بات سے ہی، چونکہ یہ ساری امت سے الگ عقیدہ ہے. ساری امت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم سے کیا ہے، پاک ہے. جسم سے کیا ہے، پاک ہے. آگے چلیں جی، آگے اگلی کتاب ہے اس کی ضمیمہ براہین احمدیہ. یہ جس کتاب کے ہم حوالے نوٹ کروا رہے ہیں، یہ کتاب ہے ثبوت حاضر ہیں. یہ کتاب کون سی ہے، ثبوت حاضر ہیں. اور یہ لکھی ہے جناب محمد متین خالد صاحب نے. اور یہ بندہ، یہ اسپیشلسٹ ہے قادیانیت پر، اور قادیانی حلقوں کے اندر اس بندے سے بڑے قادیانی ڈرتے ہیں، چونکہ اس کے پاس حوالے اتنے زیادہ ہیں کہ جب متین خالد کا نام آتا ہے تو ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. ان کی جرت نہیں کہ اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کر لیں، ان کی جرت نہیں ہے کہ اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے کیا کریں، مناظرہ کریں، ٹھیک ہے. تو قادیانی حلقوں کے اندر اس کا خوف ہے اس بندے کا. یہ اس بندے نے کتاب لکھی ہے، اور ہم یہ اس کتاب سے آپ کو حوالے نوٹ کروا رہے ہیں.
جی تو یہ جو کتاب ہے زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 144 اور روحانی خزائن جلد نمبر 1، روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ 312۔ جی چلے جی دیکھیں، کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے، کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ ثواب ہوا، کہتا ہے پھر بعد اس کے یہ ثواب ہوا کہ کیوں نہیں بولتا، کیوں نہیں بولتا؟ سنیے بھائی توجہ کے ساتھ، کہتا ہے پھر بعد اس کے یہ ثواب ہوا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا اس کی زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی وہ یہ بات اس کنٹیکسٹ میں کر رہا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وحی کیا ہوگی؟ بند ہو گئی، وحی کیا ہوگی؟ تو پیچھے آپ کو اس کا حوالہ نوٹ کروایا، کہتا ہے نہیں وحی قیامت تک جاری ہے۔ تو اس کنٹیکسٹ میں یہ بات کرتا ہے، سیاق و سباق میں بات کرتا ہے کہ خدا پہلے بولتا تھا، یعنی وحی اترتی تھی، اب خدا کیوں نہیں بولتا؟ کہتا ہے کیا خدا کی زبان پہ کوئی مرض لاحق ہو گیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ دیکھیں اللہ رب گویا یہاں پہ کیا مان رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ خدا کی زبان ثابت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ خدا کی، اللہ کی یہ زبان بھی کیا ہے؟ یہ زبان بھی محتاج ہے، مرکب ہے، یہ بھی گوشت پوشت سے کیا ہے؟ یہ مرکب ہے، خون سے، گوشت سے، چربی سے، یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے؟ بولنے کے اندر کبھی یہ گونگی ہو جاتی ہے، کبھی بول پڑتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ محتاج ہے، یہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی محتاجگی سے کیا ہے؟ وہ پاک ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں کتنا بڑا کفر بک رہا ہے خدا کی ذات کے بارے میں۔ آگے چلیں، کتاب ہے تجلیات الہیہ، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ کتاب ہے تجلیات الہیہ، کتاب ہے تجلیات الہیہ، یہ اس کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 4 ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 396۔ دیکھیں اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ استغفر اللہ، اللہ کی ذات کو کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ چور کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ کی ذات کو؟ کہتا ہے وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ یہاں پہ خدا کی ذات کو کیا بنا دی ہے؟ چور بنا دی۔ استغفر اللہ۔ قادیانیوں، یہ تمہارا خدا ہے، یقیناً یہ مسلمانوں کا خدا جو ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور کسی کو تم نے خدا بنا رکھا ہے جو چوریاں کرتا ہے اور جو چوروں کی طرح آتا ہے اور پھر اس کو کچھ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ تمہارا کوئی خدا اور خدا ہے، یہ مسلمانوں کے خدا کی شان، یہ مسلمانوں کے خدا کی بات جو ہے نا، یعنی مسلمانوں کے خدا کی شان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آگے جی اگلا والا نوٹ کریں، میں یہ شارٹ کٹ کر رہا ہوں، میں تھوڑے تھوڑے اس کی باتیں چھوڑتا جا رہا ہوں تاکہ کام جو ہے نا وہ آپ کو بس سمجھانا مقصود ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگلا حوالہ ہے اس کا تذکرہ، کتاب ہے تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات۔ اب یہ اس کی وحیاں سنیں، جو یہ کہتا ہے میرے اوپر وحیاں آتی ہیں نا، دیکھیں اس کی وحی کیسی ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات، تذکرہ مجموعہ وحی